بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم تمام کو یہاں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا۔ اس کی توفیق شامل حال ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آج وقت نکالنے کا موقع ملا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو وقتاً فوقتاً صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس نصیحت میں آپ نے عورتوں کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر کیا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ بعد نماز عصر صحابہ کو نصیحت کرتے، اگر کبھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو بعد نماز مغرب آپ نصیحت کیا کرتے تھے، اور فجر کے بعد بھی طلوع آفتاب تک بیٹھ کر آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بیان کرتے، اگر کوئی اپنا مسئلہ پیش کرے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ صحابہ میں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، انہیں ڈھونڈتے، ان کے حالات معلوم کرتے، اور دینی طور پر لوگوں سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہوتا اسے حل کرنے کے لیے نکلتے۔ یقیناً آپ کی زندگی میں ہمارے لیے یہ نمونہ بڑا ہی اہم ہے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے خاندان، قبیلے اور اپنے گاؤں کے مسلمانوں کی فکر کریں کہ ہمارے مسلمان دین میں ثابت قدم رہیں، موحد بن کر رہیں، شرک و بدعات سے دور رہیں، اور کون مسلمان ہے جو مسجد سے دور ہے اسے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور مسجد میں جو بار بار دکھائی دینے والا اگر نظر نہیں آتا ہے تو اس کے حالات کو معلوم کریں، اس کے گھر تک پہنچیں۔ اس سے دل جمیعی اور آپسی الفت و محبت کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور اس سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دین کی باتیں سننے اور دین پر عمل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، کہا گیا کہ نوجوانوں کے حوالے سے کوئی باتیں ہمارے سامنے رکھی جائیں، تو اسلام میں نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام نوجوانوں کے لیے کیا ذمہ داریاں پیش کرتا ہے، اس سے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ الحمدللہ ہماری اس مجلس میں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ آج کا یہ موضوع صرف نوجوانوں کے لیے ہی ہر اعتبار سے خاص نہیں، بلکہ اس میں بزرگان دین کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں، اور جو آگے چل کر جوانی کی دہلیز کو پار کرنے والے ہیں، ایسے بچوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ آگے اپنی زندگی وہ کیسے بنائیں، اپنے آپ کو کیسے سنواریں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جوانی انسانی زندگی کے مراحل میں بہت ہی اہم اور خوشنما اور طاقتور مرحلہ ہے۔ جب جوانی آتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، جب جوانی جاتی ہے تو انسان مایوس ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ جوانی دوبارہ مجھے ملے، دوبارہ میں جوانی کی طرف لوٹ کر جاؤں۔ عربی زبان میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آ جاتی۔
اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمنا ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کبھی انسان کو ملنے والی نہیں ہے، دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اور یہاں جوانی آنے پر خوشی محسوس کرنا اور جوانی جانے پر مایوس ہونا، افسوس کرنا، دوبارہ جوانی ملنے کی تمنا کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی مراحل میں جوانی کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ یہ بہت ہی حسین مرحلہ ہے، بہت ہی اہم مرحلہ ہے، اور انسان اپنی زندگی اگر بنا سکتا ہے تو اسی جوانی کے مرحلے میں ہی بنا سکتا ہے۔ بچپن میں انسان بچپن کا تصور رکھ کر کھیل کود میں یا کہ دوسروں کی ماتحتی میں رہ کر گزار دیتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ میری زندگی اور آگے ہے، لیکن جوانی کو پہنچنے کے بعد وہ خود مختاری کے تصور میں رہتا ہے۔ اپنے جسمانی طاقت، اپنی ذہنی فکری طاقت کے بل بوتے پر وہ بہت سارے کام اپنی ذات سے، اپنی خودی سے کرنے کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بڑھاپے کو پہنچ جائے انسان دوسروں کے حوالے ہو جاتا ہے، دوسروں کے سہارے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے تاکہ یہ اولاد بڑھاپے میں ہمارے کام آ سکے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں، کم سے کم بڑھاپے میں ہمارے غمخوار ہوں، ہمارے ہمدرد ہوں اور ہماری خدمت کرنے والے اور ساتھ دینے والے۔ اور اسلام نے بھی اس جوانی کی اس اہمیت کو اس سے بہتر انداز میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ اے نوجوانوں، تم اس جوانی کی عمر کو غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ جوانی جب ملتی ہے اس میں بہت کچھ تم کر سکتے ہو، اپنی دنیا بنا سکتے ہو، اپنی آخرت بنا سکتے ہو، دوسروں کے دلوں کو جیت سکتے ہو، دوسروں کے دلوں کو توڑ سکتے ہو، اور تم اس جوانی کو پانے کے بعد ہر بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے سامنے نہ کوئی بڑا پہاڑ بڑا دکھائی دے گا، تمہارے سامنے نہ آسمان کی اونچائی اور دوری، کبھی اونچائی اور دوری دکھائی دے گی۔ انسان کوشش کرنے پر آ جائے تو بڑے سے بڑے معاملات کو بڑے آسانی کے ساتھ انجام دے دیتا ہے۔ اس لیے کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ لوگوں تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس میں آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ بڑھاپا آنے کے بعد نہ انسان عبادت پورے طور پر کر سکتا ہے۔ دیکھیے کتنے ایسے بزرگ ہوں گے جو کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کتنے ایسے بزرگ ہوں گے جو مسجد آ نہیں سکتے، اپنے ہی گھر میں نمازیں ادا کریں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے کہ کسی کے گھر جائیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کی خوشی میں غمی میں شرکت کریں۔ یہ بڑے بڑے کام بزرگ، اگرچہ کہ تجربہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس اچھی فکر ہے اور کام کو منٹوں میں انجام دینے کی طاقت ہے، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، طاقت انسان کی جسمانی طاقت ساتھ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے کام کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات یہ بتائی، کہا حیاتک قبل موتک، تم اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جس طرح جوانی ختم ہو جانے پر پھر جوانی لوٹ کر نہیں آتی، اسی طرح موت کے آنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندگی نہیں ملتی۔ انسان ختم، روح نکل گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، دوبارہ انسان اٹھنا چاہے اٹھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ جو زندگی اللہ کی طرف سے ملی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے۔ انسان آنکھوں سے کتنے نظارے دیکھ لیتا ہے، کانوں سے کتنی اچھی چیزیں سن لیتا ہے، زبان سے کتنے مزے کی چیزیں انسان چکھ لیتا ہے، اور انسان ناک سے کتنی خوشبودار چیزیں سونگھ لیتا ہے، ہاتھ اور پیر سے
سے کتنے اچھے کام کر لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کرنا چاہے تو کرنے کا اسے موقع نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا کہ لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن، جنت کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، اور اپنے اعمال کی کمی اور کوتاہی انہیں یاد آ جائے گی، اور وہ اپنے طور پر اعتراف کر لے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو غنیمت نہیں جانا، نافرمانی میں، معصیت کے کاموں میں میں نے اپنی زندگی کو گزار دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، مطالبہ کہے گا، رب ارجعونی، رب ارجعونی، اے میرے پروردگار تو مجھے لوٹا دے، تو مجھے لوٹا دے، میں دنیا میں جانے کے بعد اچھے کام ہی کروں گا، نیکی کے علاوہ کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ انسان وہاں مطالبہ کرے گا، لیکن کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اسی لیے کہا حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ بزرگی بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اگر انسان کے اعمال بھی بڑھتے جائیں تو شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ یہ بہترین مسلمان ہے، یہ بہترین انسان ہے جس کے عمر کے ساتھ نیکیاں بھی بڑھتے جائیں۔ من طال عمره وحسن عمله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی عمر بڑی ہو اور نیکیاں بھی، اچھے کام بھی اس کے اتنے زیادہ ہوں، یہ بہترین انسان ہے۔ اور جیسے ہی انسان 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں اپنی آخرت کی تیاری میں اسے لگنا، حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننے کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ امت محمدیہ آخری امت کی عمریں کم ہیں، بہت کم ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں، کوئی 60 سال، کوئی 70، کوئی 80۔ اب ایسا ماحول آ گیا ہے اگر کوئی 100 سال زندہ ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، ارے اتنی بڑی عمر مل گئی۔ اور ایسے بھی سمجھیے کہ ہزاروں اور لاکھوں میں ایک دو ہی ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیں گے جن کی عمر 100 سال کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے خاندان ہی کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوگی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال کو پہنچی ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت کی تیاری کرنے کی تعلیم یہاں دی گئی کہ حیاتک قبل موتک، کہ مرنے سے پہلے موت، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور آخرت کو سنوارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 60 سال پار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اور استغفار کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جہاں مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان فتح کرتے ہوئے جائیں گے، زمین مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی جائے گی، اور اسلام میں قبیلے، قوم سب داخل ہوتے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کے اندر اللہ کے رسول کی رخصتی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اب دنیا سے جانے والے ہیں، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام آپ کا پورا ہوتا جا رہا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر کو نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، سجدے میں کثرت سے استغفار کرتے تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے آپ کو پاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنا دی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام آپ کے نام رکھ دیا ہے، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، یا مقام وسیلہ یا مقام فضیلہ کہا جاتا ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام رکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہوتے ہی کثرت سے استغفار کرنے لگے، اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل اور آپ کی عمر کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ انسان جیسے ہی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا 60 کے قریب کو پہنچ جائے، چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اپنے گناہوں کی معافی دنیا ہی میں مانگ لے۔ حیاتک قبل موتک، کہ مرنے سے پہلے انسان اپنی زندگی کو غنیمت جانے۔ محترم حضرات، اسلام میں نوجوانوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور دیتے ہوئے
اس جوانی کی طرف توجہ دینے کی تعلیم دی ہے. کہا کہ نوجوانوں اپنے اس مرحلے کی طرف توجہ دو، اپنی اس زندگی کی طرف توجہ دو، اس لیے کہ یہ مرحلہ ایسا مرحلہ ہے اللہ کے نزدیک بہت خاص ہے. اللہ کے نزدیک بہت خاص ہے. اس لیے خاص ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندے حاضر ہوں گے پوری زندگی کا حساب بندوں سے لیا جائے گا. جب سے وہ بالغ ہوا، جب سے وہ مکلف ہوا، اس وقت سے لے کر آخری دم تک اس نے جو کچھ کیا ہے ہر عمل کے بارے میں اس سے محاسبہ کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا. پوری زندگی کے سوال میں ایک خاص سوال جوانی کے بارے میں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تقاضا تھا، آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ لوگوں تم اپنی جوانی کی طرف نظر کرو. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم يوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا ایک قدم بھی اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں. کہا عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى. ان 5 سوالوں میں ایک 2 سوال انسان کی عمر کا بھی سوال ہے اور انسان کی جوانی کا سوال ہے. پورے عمر کے سوال کے ساتھ ساتھ ایک خاص سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک شریعت کی نگاہ میں جوانی کا مرحلہ بڑی ہی اہمیت والا ہے، بڑی قابل تعریف والا ہے. اسی لیے انسان کو دنیا میں جسے جوانی ملی ہے چاہیے کہ اسے غنیمت جانے، اس کی طرف توجہ دے اور اس کا صحیح حق ادا کرے. جب تک وہ نوجوان ہے اللہ کی اطاعت میں، بندگی میں، عبادت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اپنی آخرت کو سنوارنے میں جتنی وہ محنت و کوشش کر سکتا ہے ہر طرح کی کوشش کر لے تاکہ کل قیامت کے دن جواب دینے میں آسانی ہو جائے. محترم حضرات، یہ جوانی کا مرحلہ اتنا عظیم اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے. اگر بندہ اس کا صحیح حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازے گا. کون سا انعام؟ وہ انعام جب کہ ساری انسانیت پریشانی میں ہوگی، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان اپنے اپنے گناہوں کے مانند پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک. اور ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوں گے جو پورے طور پر پسینے میں ڈوب جائیں گے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور وہاں لوگ سائے کی تلاش کرتے رہیں گے. لیکن ایسے گرمی کے مرحلے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج انسانوں کے سروں پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. کیا وہ مسافت کا 1 میل ہے جسے ہم کلومیٹر سے اندازہ کرتے ہیں؟ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا، تو کیا 1.5 کلومیٹر دور رہے گا سورج، یا کہ میل سے مراد وہ سرما لگانے کی کاڑی ہے جسے عربی زبان میں میل کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج کئی لاکھ کلومیٹر دور رہنے کے باوجود ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے. گرمی کا موسم ابھی شروع ہوا کہ نہیں، انسان کے گھروں میں ایسیاں چل رہی ہیں، فین چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بتاؤ کہ اس آخرت کی گرمی جبکہ سورج انسانوں کے سر پر ہوگا، وہاں کون سا اے سی کام آئے گا؟ وہاں کون سا فین اور کولر انسان کے ساتھ رہے گا؟ کوئی چیز ساتھ نہیں رہے گی. اگر کوئی چیز ساتھ رہے گی انسان کا عمل اور جوانی کا وہ خاص عمل جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ایک نوجوان بھی رہے گا، گرمی سے محفوظ رہے گا. وہ نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، رب العالمین کا گویا کہ مقرب بندہ ہے. اللہ اسے اپنے عرش کے قریب، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ اللہ کا پسندیدہ اور مقرب بندہ ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، زکات دینے، نفل عبادتیں کرنے، اذکار کا اہتمام کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کرنے،
رشتے ناتوں کا لحاظ رکھنے اور حسن سلوک کرنے جیسے بے شمار اطاعت و فرما برداری کے کام انجام دیتا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے یہاں بڑا مقرب ہے، اللہ اسے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، دیکھیے کہ ابھی گرمی شروع کیا نہیں ہوئی، لوگ پریشان پریشان۔ اب سوچو کہ آخرت کا کیا حال ہوگا جبکہ سورج انسانوں کے سروں پر 1 میل کے فاصلے پر ہو، تو کیا انسان اس کی گرمی کی تاب لا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دے گا، چاہیے کہ لوگ ان میں سے کسی ایک میں اپنا شمار کر لے۔ جوان ہے، جوانی کو عبادت میں گزار کر اپنا شمار ان میں کر لے۔ ذمہ دار ہے، ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ ادا کر کے اپنا شمار اس میں کر لے۔ اگر دوستی کرنے والا ہے، اللہ کی خاطر دوستی کرے، اللہ کی خاطر دشمنی کرے، اپنا شمار ان میں کر لے۔ اگر انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اور خاص کر خواہشات میں زناکاری، بدکاری، یعنی کہ غیر عورت سے غلط تعلقات قائم کرنے کے خواہشات جب پیدا ہوتے ہیں تو چاہیے کہ اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لے، اگر میں یہ کام کروں گا کل قیامت کے دن مجھے سورج کے نیچے گرمی میں پسینے میں رہنا پڑے گا۔ اگر ایسے وقت میں اللہ سے ڈر جاؤں، اللہ سے پناہ طلب کروں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کروں، اس خواہش کو ختم کر لوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ خوش نصیب لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ محترم حضرات، جوانی کا معاملہ اس لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جوانی میں انسان اچھے کام کرنے میں بھی بہت جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی قدر برے کام کرنے میں بھی بہت جلد برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ جوانی میں خواہشات امڑ کر آتے ہیں، جذبات انسان کے سمندر کے مونجوں کی طرح تھپیڑے مارتے ہوئے ایک ایک لمحے میں الگ الگ خواہش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہ نیک نوجوان یقیناً بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ۔ یہ جوانی کا مرحلہ خواہشات کا مرحلہ ہے، ہر کام کر گزرنے کا مرحلہ ہے۔ اچھا کام بھی دیں، نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ کر گزرتا ہے، اگر برا کام کرنے کے لیے آ جائے تو برائی کرنے میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ جوانی کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ اسی لیے بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ کر چلتے ہیں کہ موج و مستی کرنے کا یہی مرحلہ ہے، اگر ہم آج نہیں کھیلے، اگر ہم آج نہیں کودے، اگر ہم آج کوئی عیش یا دوستی کے لیے کہیں جانا وانا رہا، اگر ایسے کام نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ بڑھاپا آنے کے بعد تو یہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ یہی وقت ہے، یہی مرحلہ ہے، انہی مرحلے میں ہمیں سارے کام انجام دینا۔ اچھے کاموں کے ذکر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، بزرگوں کے مقابلے میں، بوڑھوں کے مقابلے میں حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے نوجوان رہتے ہیں۔ حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے نوجوان رہتے ہیں۔ جیسے ہی عمر انسان کی بزرگی میں آ جاتی ہے، وہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہ کریں گے کہ نہ کریں، اگر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ابو طالب پر وفات کی گھڑی آئی، اللہ کے رسول پہنچے، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ یشہدھا بک عند اللہ۔ اے امی، اے چچا، اے میرے چچا، تم لا الہ الا اللہ کہو، کل قیامت کے دن میں تمہارے حق میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم نے کلمہ پڑھا، میں گواہی دوں گا، اللہ کے رسول نے کہا۔ لیکن ابو طالب بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اسی پر قائم ہوں۔ دوستوں نے گمراہ کر دیا، آ کر عار دلایا، کیا تم آخری وقت میں اپنے بھتیجے کی بات مانو گے اور اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں ایسے وقت میں اپنے آپ کو بدنام نہیں کروں گا، میرے جانے کے بعد لوگ مجھے تانا دیں۔ ایمان نہیں لائے، جبکہ اس کے مقابلے میں
ایک یہودی بچہ، نوجوان بچہ جو اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا، اس کی وفات کی گھڑی پہنچی، اللہ کے رسول پہنچے، کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ یہودی بچہ، نوجوان بچے نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو کلمہ پڑھ لیا بچے نے، کلمہ پڑھتے ہی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر زمانے میں حق کو قبول کرنے میں نوجوان ہی آگے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ لیجیے آپ، مکی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نوجوان تھے، جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہنے والے نوجوان تھے۔ بوڑھوں کی تعداد کم تھی، بزرگوں کی تعداد کم تھی، نوجوانوں کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ یہی نوجوان تھے جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو سہا، برداشت کیا۔ کیا ہم ابو بکر کی بات کریں، وہ نوجوان تھے اللہ کے رسول کے برابر؟ کیا ہم عمر و عثمان کی بات کریں رضی اللہ عنہما، یہ نوجوان تھے؟ کیا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں جو 10 سال کی عمر کو پہنچ کر اب جوانی کی طرف جانے والے تھے؟ اور کیا ہم خباب بن الارض کی بات کریں، خبیب کی بات کریں، یا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہم کی بات کریں؟ یہ سب کے سب نوجوان تھے۔ کیا ہم عمار کی بات کریں رضی اللہ عنہ؟ یہ سب نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے قبول کرنے پر ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، کبھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فِتْیَةٌ آمنوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ غار میں چھپنے والے وہ چند نوجوان ہی ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ایمان، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، زیادتی کر دی۔ غار میں پناہ گزین ہونے والے چھپنے والوں کے ذکر میں رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ وہ نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے۔ بادشاہ شرک کی دعوت دیتا تھا، اگر کوئی توحید کو اپنائے تو انہیں جان سے مار دیتا، قتل کر دیتا۔ تو اپنی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر وہ غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے ان کے واقعے کو عبرت بنا کر رکھ دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ دیکھو کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، اور یہ بھی دیکھ لو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان بچانے والوں کی مدد کیا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ حق قبول کرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ نوجوان ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور اسی طرح باطل پر چلنا ہے، خواہشات پر چلنا ہے، نافرمانی کرنا ہے، تو اس میں بھی نوجوان ہی آگے رہتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اس کی طرف توجہ دو، غنیمت جانو اور اس مرحلے کا صحیح حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت آ جائے فوراً شادی کرو، اس لیے کہ شادی یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہاں بزرگ ہیں، خواتین ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ اس مسئلے کے تحت میں کہنا چاہتا ہوں آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ ایسے ایسے فتنے نوجوانوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کب ہمارا کوئی نوجوان کس فتنے میں مبتلا ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور اس میں خاص کر شہوت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، غلط چیزیں دیکھ کر غلطی کرنے کا فتنہ اتنا زیادہ عام ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ، گھر کے ذمہ دار، گھر کے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے بچے کے اندر، نوجوان کے اندر شادی کی طاقت ہے، اگر وہ کمانے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جتنا جلد ہو سکے شادی کرا دیں، شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ شادی میں تاخیر کا نتیجہ ہی کوئی
کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہا ہے، کوئی کسی اور بدعتی کے ساتھ شادی کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے، جس سے اپنی جوانی بھی برباد، اپنا دین بھی برباد اور اپنے لیے آخرت کو گھاٹے اور نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے شادیوں کو جلدی کر لیں۔ نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکے کے لیے ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں خود کی عزت بچانے کے لیے، خود کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے گھرانے کے لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج شادیوں کے معاملے میں لوگ زیادہ توجہ دیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات، ذمہ دار جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آج شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، اور خاص کر لڑکیوں کی شادیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ جب بھی کوئی بات آ جائے وہاں پر فوراً یہ کہہ دیتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، لیکن جب جہیز لینے کی بات آئے گی، جوڑے کی رسم اور وہاں پر گھر کے سامان کو لینے کی بات آئے گی، نہ قرآن یاد آئے گا نہ حدیث یاد آئے گی، نہ وہاں پر کسی پر رحم و کرم کی بات ہی یاد نہیں آئے گی۔ اگر یاد آئے گی تو اپنی شان کی، اپنی عزت کی، اپنے مقام کی، لوگ کیا کہیں گے، ارے اس نے کچھ بھی نہیں لیا، لوگ تانا دیں گے۔ یہ ہے کہ اپنے فخر کی انسان کو یاد آئے گی، نہ اللہ کے رسول کی تعلیم، نہ رب العالمین کی تعلیم انسان کو یاد آئے گی۔ یہ جہیز کی لعنت نے آج لڑکیوں کے لیے شادی کے مسئلے کو نقصان سے نقصان بنا کر رکھ دیا، بڑا کٹھن بنا کر رکھ دیا ہے، اور اس میں سب کے سب ذمہ دار ہیں، نوجوان بھی ذمہ دار ہے اور والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے بہانہ بناتے ہیں، اگر کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کے لیے لینا دینا چھوڑ دیجیے، ماں باپ کہیں گے کہ ہم تیار ہیں، بچہ تیار نہیں ہے۔ اگر بچے سے کہیں بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے۔ اور بعض اللہ رحم فرمائے ایسے بھی نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں میں نے میری بیٹی کو دیا ہے تو میں اپنی بہو کے ساتھ لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بدلہ کیسا بدلہ ہے؟ جب تمہارے ساتھ کسی نے غلطی کی ہے تو کیا تم دوسروں کے ساتھ غلطی کرو گے؟ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ جوانی کا مرحلہ بڑا ہی اہم مرحلہ، انسان بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، شہوت اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جیسے ہی تمہارے اندر طاقت آ جائے شادی کرنے کی، شادی کر لو۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی نوجوانوں کا ذکر کیا۔ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر میں نبی بنایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود مشرکین نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینے کے لیے، بتوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کو چھوڑا، جب لوگ آ کر دیکھے کہ کس نے کیا، کس کا یہ کام ہے، تو کہنے والوں نے کہا کہ یہی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمیشہ ان بتوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ قالوا سمعنا فتى، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے جنہیں اللہ نے نبی بنایا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا ولا اوتی العلم عالم الا هو شاب، کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے نوجوان تھے، اور اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ نوجوان ہی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے مالا مال کیا۔ خود اللہ کے رسول بھی ایک نوجوان تھے جن کی جوانی ہمارے لیے مثال ہے۔ آپ کی جوانی کی طرح ہمیں بھی اپنی جوانی کو گزارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جوانی میں نبوت اس لیے دی چونکہ یہ مرحلہ اس میں انسان بڑے سے بڑے کام کو آسانی کے ساتھ انجام دیتا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ایک غیر مسلم کو توحید کے بارے میں بتانا، شرک کی مذمت بیان کرنا،
بتوں کی قباحت یا بتوں کے عیوب کو ذکر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا ہی کٹھن کام ہے۔ اس کام کرنے میں انسان کا جگر منہ میں آ جاتا ہے اور انسان اپنے قدموں کو ڈرتے ڈرتے آگے بڑھاتا ہے۔ ایسے کام کو انجام دینے کے لیے یہی بہترین مرحلہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جوانی میں نبی بنایا اور انہیں مبعوث کیا۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک یہ عمر، یہ مرحلہ بڑا ہی پسندیدہ مرحلہ ہے۔ محترم حضرات، شریعت میں جو جوانی کی اہمیت ہے اس کے لیے یہ بات بھی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ لا يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے، اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جو اپنی جوانی کو سیدھے راستے پر لے کر جاتا ہے، اس کے اندر غلطیوں کی طرف میلان ہونے کی صفت نہیں ہے، غلطیوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، غلط کام نہیں کرتا، اپنی جوانی کو سیدھے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے۔ اور ایک انعام لوگوں کے لیے جوانی کی اہمیت کے لیے یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان ہوگی۔ جوانی کی عمر میں لوگ جنت میں جائیں گے، اگرچہ کہ کوئی 70 سال میں انتقال کر جائے، 100 سال میں انتقال کر جائے، جب جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے۔ دنیا میں ایک مرتبہ جوانی جانے کے بعد دنیا میں جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن آخرت میں جب جنت میں انسان جائے گا اس وقت یہ جوانی لوٹ کر آئے گی۔ 30 سے 35 سال کی عمر میں انسان جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے مذاق کرتے ہوئے کہا، بڑھیا نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس حالت میں، اس عمر میں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ بڑھیا پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ بعد میں آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گی بھی تو جوان ہو کر جاؤ گی۔ اس لیے اللہ کے رسول مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا بھی ہے تو اس میں سچائی کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، یعنی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گی، جوان ہو کر جاؤ گی۔ یہ جوانی جس کی شریعت نے اتنی اہمیت بتائی ہے، محترم حضرات، اس جوانی کو ملنے کے بعد نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اسلام کو پورے طور پر داخل کریں، اسلام میں پورے طور پر آ جائیں، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آج جو جوانوں کے اندر بے راغبی دکھتی ہے، یا کہ غلط راستوں پر چلنا، یا ان کے اندر بگاڑ جو دکھائی دیتا ہے، ہر بار ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر کیوں نوجوان بگڑ رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر دینداری کیوں نہیں ہے، ان کے اندر اسلام میں کمال کیوں نہیں ہے، لوگ بار بار سوال کرتے ہیں۔ چلیے اختصار کے ساتھ 2-3 اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں، آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں پہلا سبب ہے خود نوجوان، پہلا سبب خود نوجوان ہے، خود کے بگڑنے کا سبب خود نوجوان ہے۔ انسان بگڑتا ہے تو اپنے کرتوت کی وجہ سے، دوسروں کے ذریعے نہیں، دوسروں کی وجہ سے نہیں، خود کی وجہ سے انسان بگڑتا ہے۔ کیوں بگڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی جوانی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ کھیل کود میں گزار رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے اور خواہشات میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی صبح اس کی شام لغو اور بیکار کاموں میں وہ گزار رہا ہے، تو خود کے لیے وہ خود سبب ہے بربادی کا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جہنم میں جہنمی جائیں گے، جانے کے بعد شیطان کو دیکھیں گے، شیطان کو دیکھ کر کہنے لگیں گے کہ اے شیطان دیکھ تیری وجہ سے ہم بھی جہنم میں آ گئے، تو نے ہمیں گمراہ کیا، ہم جہنم میں آ گئے۔ تو اس وقت شیطان ایک جملہ استعمال کرے گا، اور وہی جملہ آج نوجوانوں کے لیے بھی شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کہے گا کہ تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ خود
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں صرف ایک مرتبہ بلایا کہ یہ کام کر لو، شرک کر لو، بدعت کر لو، برائی کر لو، نافرمانی کر لو. میں نے ایک مرتبہ تمہیں بلایا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. جبکہ انبیاء آئے، زندگی لگا دی بلاتے بلاتے، انبیاء کے متبعین آئے، علماء آئے، زندگی لگا دی بلاتے بلاتے. کتنی مرتبہ بلایا، تم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. بس ایک مرتبہ میرے بلانے سے تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. اس لیے تم آج مجھے برا بلا مت کہو، بلکہ اپنی ذات کو برا بلا کہو. اللہ، آج کے نوجوانوں کے لیے یہی بات، جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، نہ بیدار ہونے کا مقصد ہے، نہ شام کرنے کا مقصد ہے، نہ سو کر بھی دوبارہ اٹھنے کا مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں. دوستیوں میں، کھیل کود میں، اپنے ماں باپ کی کمائی پر تکیہ رکھے، بڑھاپے کے پہنچ گئے، ماں باپ کو آرام پہنچانے کی فکر نہیں ہے. ماں باپ کماتے ہیں، یہ نوجوان لڑکا عیش کی زندگی گزارتا ہے. اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ میرے کھانے پینے، میرے تعلیم کے لیے، میرے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خون پسینہ بہاتے ہیں، کس کس کے سامنے تانے سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس جوانی کا مقصد عیش کرنا سمجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں ڈال لیتے ہیں. اور ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم اسوہ رسول کو اپنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچے، سیرت کو پڑھ لیجیے. 15 سال کی عمر سے اللہ کے رسول نے کام کرنا شروع کیا. 15 سال کی عمر سے، گویا کہ 15 سال ہی سے انسان بلوغت میں آ جاتا ہے، جوانی کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے. 15 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے کام کرنا شروع کیا، بکریاں چرائے. اور بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بکریاں چرائے. اور اس کے ساتھ جیسے ہی آپ کی عمر بڑھتی گئی تو آپ نے تجارت کرنا شروع کیا اپنے چاچا کے ساتھ، پھر تنہا تجارت کرنا شروع کیا. اور اسی تجارت کو دیکھ کر ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے شادی کی. 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو مال دیا، امانتداری کو دے کر شادی کر دی. لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی شروعات سے ہی محنت کرنا شروع کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آپ کیوں محنت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے لی ہے. آپ کے دادا نے وفات سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ میرے بعد اس کی پرورش تم کرو گے. اور اپنے بچوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے آپ کی پرورش کی. پھر بھی آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دوستوں کے ساتھ چلتے پھرتے، وقت کو ضائع کرتے، لیکن پھر بھی آپ نے محنت کی. اور بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اس لیے کی کہ ابو طالب ایک کمانے والے تھے اور ان کے گھر میں بال بچے زیادہ تھے، ایک کی کمائی سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے محنت شروع کی. اللہ، آج کتنے نوجوان ہیں جنہیں ماں باپ کی عمر کا، بڑھاپے کا، محنت کا کوئی بھی احساس نہیں، کوئی بھی احساس نہیں. اگر پڑھنے جاتے ہیں، کالج ہے، اسکول ہے، ایک بہانہ بن جاتا ہے. اب ماں باپ بھی سمجھتے ہیں شاید یہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کماتے ہیں. لیکن ایک بچے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کالج جا رہا ہوں گھر میں بتا کر، لیکن میں وہاں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، صحیح طور پر پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اپنے ماں باپ کی تمناؤں کی فکر نہیں ہے، مستقبل کو روشن دیکھنے کی جو سوچ ہے اس کا احساس نہیں ہے. اسی لیے کہا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان کا جملہ کہ تم مجھے ملامت مت کرو، اپنی ذات کو برا بنا، کہ تم خود اپنی ہلاکت کے ذمہ دار ہو، اپنی جوانی کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہو. اور یاد رکھیے آج کا جو مسئلہ ہے، موبائل کا مسئلہ ہے کہ موبائل کے ذریعے کتنی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، کتنے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، اور کس قدر انسان کے لیے نقصان دہ چیز ثابت ہو رہی ہے. سب کو معلوم ہے، لیکن احساس لینے والے کا
کم ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سب کو مانو فلا تلوموا ولوموا انفسکم۔ محترم حضرات، جوانی جن بگاڑ کے اسباب بن رہے ہیں ان میں سے ایک سبب جو میں نے سوچا ہے وہ ہے والدین۔ والدین بھی ایک سبب نوجوانوں کے بگاڑ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے اس کی صحیح تربیت نہیں۔ اگر بچپن ہی میں نمازی بنا دیتے، قرآن کی تعلیم سکھا دیتے، دعائیں سکھاتے، دینداری سمجھا دیتے، اپنے گھر کو دین کا ماحول بناتے، تو خود بخود بچے میں دینداری آتی اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا۔ اور جس نے نہ خود نماز پڑھا، اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھایا، مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، یقیناً یہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے بگاڑ کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے۔ گھر والوں میں بیوی شامل، گھر والوں میں اولاد شامل، گھر والوں میں ماں باپ شامل، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب شامل ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور اس حکم کی شرح میں اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10۔ لوگوں تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مار کر تم نماز پڑھاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، تربیت کرنا، دین سمجھانا، تاکہ جوانی صحیح طور پر گزر سکے اور بڑھاپے میں یہ نوجوان ماں باپ کا سہارا بن سکے۔ آپ دیکھ لیجئے وہ کتنے ایسے گھر ہیں جن کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے یا تو اپنے ماں باپ کو ایک گھر میں چھوڑ کر اپنی عیش کی زندگی گزارنے باہر نکل جاتے ہیں، یا ماں باپ کو مارنے تانا دینے پر آ جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت نکال دیتے ہیں، اور بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد ماں باپ کو احساس دلاتے ہیں کہ میں نے پیدا کر کے غلطی کر۔ یہ نوجوانوں کا بگاڑ آخر آیا تو کس لیے آیا؟ کہ ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا ہے ذمہ داری؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے گھر کو دینی ماحول میں بدلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر آتا ہے، دیندار بن کر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ اس کے یا تو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ یہ 3 اہم مذاہب تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کا ذکر کیا، لیکن اس ضمن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو بناتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض ماں باپ اسے مشرک بناتے ہیں، بعض ماں باپ اسے بدعتی بناتے ہیں، بعض ماں باپ اسے دنیا پرست بناتے ہیں، بعض ماں باپ اسے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ خود کا نتیجہ ہے، خود دین سے دور ہے بچوں کو بنا دیے، خود دنیا پرست ہے بچوں کو بنا دیے، خود بدعتی ہے بچوں کو بنا دیے۔ یقیناً یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر بچہ توحید پر آتا ہے، دیندار بن کر آتا ہے، فطرت پر آتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کے بگاڑ میں ماں باپ کا بڑا کردار ہے، بڑا حصہ ہے ماں باپ۔ سلف صالحین کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ سلف صالحین اپنے بچے کو جب تعلیم دینے کے لیے آتے تو لوگوں سے کہتے ادب ابنک فانک مسئول عنہ، کہ تم اپنے بچے کو ادب سکھاؤ، اس لیے کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا بچے کے بارے میں کہ تم نے اپنے بچے کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ ادب ابنک، اپنے بچے کو تم دین سکھاؤ، ادب سکھاؤ، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہو۔
اگر کسی نے سکھا دیا، دیندار بنا دیا، یہ بڑا خوش نصیب ہے باپ اور ماں۔ اگر بچے دیندار ہو گئے اتنے بڑے خوش نصیب ہیں، دنیا میں بچوں سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، آخرت میں جنت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عال ثلاث بنات وادبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ، اگر کسی کے ہاں 3 لڑکیاں ہیں، ان 3 لڑکیوں کو ادب سکھاتا ہے، اچھی جگہ شادی کراتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور بعض احادیث میں 2 لڑکیوں کا ذکر، بعض احادیث میں 1 لڑکی کا ذکر ہے۔ اگر کسی کے ہاں 1 لڑکی ہے، انہیں دین کا علم دیتا ہے، دیندار بناتا ہے، تو یہ لڑکی جہنم کے لیے آڑ بن جاتی ہے، ماں باپ کو جانے نہیں دیتی، جہنم کے لیے آڑ بن جاتی ہے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی قدر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، انسان مر جاتا ہے تو پھر مرنے کے بعد عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے ذریعے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں سے کیا بتایا وولد صالح يدعو له، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ کون دعا کرے گی؟ جب ماں باپ بتائے ہوں گے کہ بچے یہ دعا یاد کر لے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ اور یہ دعا سکھائے ہوں گے رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ یہ دینداری انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کام آنے والی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ میں 5ویں خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں، لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں جمع کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنے بچوں کے لیے؟ تو کہا کہ میں اپنے بچوں کو دین دے کر جا رہا ہوں، ان کے لیے دین دے کر جا رہا ہوں۔ اور بعد میں انتقال کے بعد لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ایک طرف عمر بن عبد العزیز کے بچے ہیں، دوسری طرف ایک بادشاہ کے بچے ہیں، بادشاہ نے اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی رقم چھوڑی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دینداری کی وجہ سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بچے خوشحال زندگی گزارنے لگے، اور دنیا داری کی وجہ سے وہ بادشاہ کے بچے بھیک مانگنے والے بنے۔ اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پر، اس بات پر بھی ایمان رکھو۔ سورہ کہف کا وہ واقعہ جس میں یہ کہا گیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے باپ نیک تھے، جو خزانے کو اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھا تاکہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو خزانہ ملے۔ اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پر، اس واقعے کو یاد رکھ لیں، رب العالمین نے باپ کی دینداری کی وجہ سے بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ باپ مر گیا ہے لیکن بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اگر بچے دیندار ہوں، یقیناً یہ دیندار بچے ماں باپ کے حق میں بھی فائدہ مند ہیں اور خود کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ محترم حضرات، دیندار اولاد کو چھوڑنا یہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے، دیندار اولاد کو چھوڑنا، اور دینداری میں بھی توحید پر، صرف نماز روزہ نہیں، توحید پر چھوڑنا اتنا اہم کام ہے۔ اگر انسان چھوڑ جائے، دنیا میں تو انسان ساتھ تھا، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، سورہ طور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کیا کہ جو ماں باپ کے دین پر چلتے رہے، ان کی تعلیمات پر چلتے رہے، ایمان پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں ساتھ رکھا ہے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ رکھے۔ بلکہ بعض احادیث میں یہ واقعات بھی ہیں کہ بچہ مطالبہ کرے گا کہ اللہ ہمارے ماں باپ نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ بچے کے مطالبے پر ماں باپ کو ساتھ کر دے گا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بچے کو دین سکھایا ہے، دینداری یہاں پر دی۔ اور اسی کے ساتھ جو
بگاڑ کے اسباب مجھے بیان کرنے ہیں۔ اس میں سے ایک سبب ہے محترم حضرات، غلط دوستی کا انتخاب۔ غلط دوستی انسان کو برباد کر دیتی ہے دنیا اور آخرت میں، یہ دوستی کام نہیں آتی، اس لیے کہ غلط دوستی مفاد پرستی پر مبنی ہوتی ہے، دنیا داری پر مبنی ہوتی ہے، اور اچھی دوستی ایمان پر، دین پر مبنی ہوتی ہے۔ یہی دوستی دنیا اور آخرت میں کام آنے والی۔ اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی پوری تاریخ اسی پر ہے، صحابہ کی پوری تاریخ اسی پر ہے۔ مثال، جنگ میں جا رہے ہیں، ایک طرف منافقین ہیں، دوسری طرف صحابہ ہیں، جاتے جاتے منافقین کی پوری جماعت واپس نکل گئی، کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ قافلے کو لینا ہے، ان کے مال کو لینا ہے، ہم نہیں آئیں گے، نکل گئے۔ یہ غلط دوست تھے، منافقین نکل گئے، لیکن صحابہ کی وہ جماعت، صحابہ کی وہ دوستی، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ صحابی کا مطلب دوست، اللہ کے نبی کے دوست، صحابی کا مطلب دوست، یہ وہ دوست تھے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کے لیے کہیں گے، ہم کودنے کے لیے تیار، ہم نہیں لوٹیں، ہم نہیں لوٹیں۔ یہ دوستی جو نیک دوستی ہے ہر جگہ کام آنے والی ہے، ہر مشکل میں ساتھ دینے والی ہے۔ کیا ہم نے اس واقعے کو نہیں سنا کہ 3 لوگ شہادت کے مرحلے میں پڑے ہوئے ہیں، پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب پانی لے کر آیا تو پہلے نے کہا کہ مجھ سے زیادہ دوسرے کو ضرورت ہے، دوسرے نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تیسرے کو ضرورت ہے، لیکن جب تیسرے نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پہلے کو ضرورت ہے، یا تو تیسرے کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو دیکھا کہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے کی خاطر قربانی دیتے ہوئے شہادت کو پائی۔ اس سے بڑی دوستی کی، اچھی دوستی کی مثال کیا ہو سکتی؟ نیکی کی دوستی، ایمان کی دوستی ہر ہمیشہ کام آنے والی۔ غلط دوستی انسان کو برباد کر دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ غلط دوستی حسد، کینہ کپٹ، دشمنی رکھ کر چلتی ہے، اور ایمان کی دوستی میں کبھی یہ چیزیں نہیں آتی۔ ایک مومن ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا، ساتھ دیتا ہے، ہاتھ نہیں دیتا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس دوستی کے تعلق سے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ رہا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، کہ تم دوستی کرو تو مومن کے ساتھ کرو، اور تمہارا کھانا کوئی کھائے تو متقی انسان ہی کھائے، گنہگار انسان تمہارا کھانا نہ کھائے، یعنی گنہگار سے دوستی مت کرو۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ خود سوچ لے کہ میں کون سے دین کو اختیار کروں۔ محترم حضرات، دیکھیے دوستی کی مثال میں اللہ کے رسول نے کہا ہے اچھی دوستی کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح، اور بری دوستی کی مثال یہ لوہار کی طرح ہے۔ لوہار کے پاس جانے سے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے، جل جانے کا خدشہ ہے، اور عطر فروش کے پاس رہیں گے، اگرچہ کہ ہم عطر نہ لیں اس کی خوشبو سے ہم معطر ہو جائیں گے۔ آپ نے مثال دی، لیکن یہ مثال اس اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر انسان پر آتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر انسان پر آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ الانسان مدنی الطبع، انسان کیا ہے؟ معاشرے کے اثر کو قبول کرنے والا۔ ابن خلدون رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ انسان اگر گھوڑوں کو پالتا ہے، گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑوں کے اندر تکبر کی صفت ہے۔ انسان اگر اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر غصے کی صفت پیدا ہوتی ہے، چونکہ اونٹ کا غصہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر انسان بکریوں کے ساتھ رہتا ہے تو بکریوں کی نرمی اس کے اندر آتی ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر انسان کے اندر آتا ہے۔ صرف ساتھ میں رہنے کا نہیں بلکہ انسان جو چیزیں کھاتا ہے اس کا اثر بھی انسان کی طبیعت میں آتی۔ کہا کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے تو چاہیے کہ وضو کر لے،
اگرچہ کہ پہلے سے وضو ہے، چاہیے کہ وضو کر لے۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلے سے وضو ہونے کے باوجود پھر وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اونٹ کے اندر غصے کی کیفیت زیادہ ہے، جب اس کا گوشت کھائیں گے تو انسان کے اندر وہ اثر آ سکتا ہے، اس لیے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ پانی کا استعمال، وضو کرنے سے وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ جب سوچو کہ جانوروں کے ساتھ رہنے سے اس کا اثر انسان کے اندر آتا ہے، تو لوگوں کے ساتھ رہنے سے اس کے اثر انسان کیسے قبول نہیں کرے؟ تو کہا لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ فکل قرین یقتدی بقرینہ۔ لوگوں، انسان کے بارے میں سوال مت کرو کہ انسان کیسا ہے، بلکہ اس کے دوستوں کے بارے میں سوال کرو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان اپنے دوست کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن انسان اس انسان کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن سے محبت کرے اس مومن کے ساتھ رہے گا، بے نمازی سے محبت کرے بے نمازی کے ساتھ رہے گا، مشرک سے محبت کرے مشرک کے ساتھ رہے گا، اگر انسان دیندار سے محبت کرے دیندار کے ساتھ رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اسلام میں آنے کے بعد سب سے پسندیدہ بات مجھے یہی لگی کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے، عمر سے، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اگر میری نیکیاں کم ہی رہیں لیکن اس حدیث کی روشنی میں ان کے ساتھ رہوں گا، اس لیے یہ بات مجھے اچھی لگی۔ اللہ، اور نوجوانوں کے بگاڑ میں یہ چیز دکھائی دیتی۔ وقت کافی ہو رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے، نوجوانوں کی بگاڑ میں دوستی کا اثر کیسے ہے آج آپ کو معلوم ہے۔ جیسے میں نے کہا موبائل کا استعمال، موبائل کے ذریعے آج لوگ جہاں اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنے روپیے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ فون میں کھیلنا، جوا کھیلتے ہیں، کرکٹ اس میں کھیلتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، اور اس طرح کے کتنے ایسے گیمز آ گئے ہیں۔ تو آئے دن نیوز میں یہ خبریں سننے میں آتی ہے کسی نے فلاں کے 1 لاکھ روپے ضائع کر دیے، باپ کو نہیں معلوم تھا، کارڈ لے لیا، پن دبا دیا، اتنے پیسے چلے گئے۔ یہ دوستی کا اثر ہے۔ ہم نے کبھی کسی ایسے انسان سے دوستی نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں معلوم بھی نہیں کہ فون میں کتنے گیم آتے ہیں، اور جس نے ایسے نوجوان سے دوستی کی اسے ساری چیزیں معلوم، رات رات بیٹھ کر گیم کھیلتے رہتے ہیں، کسی کا کوئی احساس لحاظ نہیں ہوتا، وہاں پر انسان کی زندگی بھی برباد، مال بھی برباد، بلکہ ایک کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ پورے گھر کو اپنی ہلاکت میں شامل کر لیتا ہے، کنگال کر دیتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، پھر آن لائن قرض لیتا، آن لائن قرض لے کے عزت نکال دیتا ہے۔ یہ دوستی کا اثر ہے جس کی وجہ سے آج نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، ایک اور سبب جو عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے اسکول کی تعلیم کے اثرات ہیں۔ اسکول کی تعلیم میں بھی کبھی کبھی انسان کے لیے کیا ہے، ماحول غلط مل جاتا ہے، یا انسان دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کا علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، بڑی نوکری کی فکر میں، بڑی کمائی کی فکر میں، جس کی وجہ سے بھی انسان دین سے بیزار ہو کر دین سے نکل جاتا ہے۔ اختصار، بس اذان ہوگی شاید بھی جی، اگر اذان دے تو 10 منٹ بس جماعت سے پہلے تک، 8:15 تک، تو انشاءاللہ 8:15 تک بس میں نے چند چیزیں یہاں پر لکھی ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، ایک ذمہ داری کے طور پر کیا ذمہ داریاں نوجوانوں پر آتی ہیں، اس ذمہ داری کے طور پر اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بزرگان دین اپنے نوجوان بچوں کی تربیت اگر کرنا چاہیں تو کس کس بات کی تربیت کر سکتے ہیں؟ محترم حضرات، خواتین اسلام، جو خواتین میں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے یاد رکھیے، ایک بڑی ذمہ داری نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ نوجوان اپنی جوانی عبادت میں گزاریں، اور اس کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین میں ثابت قدم رہیں، توحید پر قائم رہیں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں۔
اس لیے کہ آج نوجوانوں کے سامنے جو مختلف فتنے آ رہے ہیں ان میں سے بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یا واٹس ایپ، یہ سارے ایسے آلات ہیں جو نوجوانوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں اور گمراہی نوجوانوں میں پیدا کرتے ہیں. ہر ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو کو ہم شیئر کرتے ہیں. کون کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے اس کی تمیز ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات سچ ہے کہ آج ہمارا معاملہ اتنا خراب ہو گیا، اگر کہیں پر ہم پروگرام طے کریں وہاں پر لوگ نہیں آتے. اس لیے نہیں آتے چلو ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں آئے گا سن لیں گے، یا ان سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہم وہاں سے علم حاصل کر لیں گے. لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہنے والا کون ہے، کیسی بات کر رہا ہے، اس سے ہمارے دین میں عقیدے میں کیا خرابی آ سکتی ہے. اس بات کا احساس کیے بغیر ہر ایک کی بات سنتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے ایمان میں دین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال کریں. آج اللہ رحم فرمائے سب سے پہلے مجھے کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ آج عمل کرنے والے کم ہیں، بیان کرنے والے زیادہ ہیں. یہ بالکل سچ. عمل کرنے والے نہیں، بیان کرنے والے آپ کو ہزاروں میں مل جائیں گے اور ایک سے ایک انداز میں بیان کریں گے، خود پر عمل نہیں. اور بیان کرنے پہ جب آ جائیں بس چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح کی بات کو سننا پسند کریں گے، چلو میں ویسی بات کروں گا. اگر معلوم ہوا کہ کسی عالم کے خلاف بولیں گے تو لوگ خوش ہوں گے، عالم کے خلاف بول دو، ان کی غلطیاں لا کر چھانٹ دو. یا معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلے میں بات کریں گے تو یقیناً لوگ خوش ہو جائیں گے، فالوورز بڑھ جائیں گے. یا اگر دیگر چیزیں جو بھی چیزیں ہیں یقیناً وہاں پر نہ صحیح احادیث کا لحاظ کیا جائے گا، نہ قرآنی تعلیمات کا لحاظ کیا جائے گا. وہاں پر تعلیلات، وہاں پر موضوع احادیث، ساری چیزوں کو ذکر کر دیں گے اور ہم بیٹھ کر باقاعدہ سن رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ خود کے لیے نقصان ہے. یہ دین میں ثابت قدمی آج ضروری ہے کہ ہم دین میں ثابت قدمی پیدا کریں. اور کتنے فتنے جو رونما ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے خلاف، کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف. یا ایسی چیزیں آتے ہیں کہ بھڑکاؤ بیان دینے والے لوگ دیتے ہیں، کبھی نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، ایسا بھی کوئی کلمہ استعمال کر لیتے ہیں جن کے لیے دینی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے دین میں ثابت قدمی پیدا کریں، عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ دین میں ثابت قدمی اختیار کریں. اور جو چیز بطور ذمہ داری کے نوجوانوں کو ہم سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے محترم حضرات، وہ چیز ہے اسلامی تہذیب کو اپنائیں، اسلامی رہن سہن کو اپنائیں، اسلامی لباس، اسلامی کھانا پینا، اسلامی اوڑھنا بچھونا اور اسلامی زندگی روزمرہ سارے کاموں میں اسلام کو مقدم رکھیں. سر کے بال سے لے کر پیر میں پہننے والے چپل تک اسلامی بنانے کی فکر کریں کہ شریعت ہمیں جیسی تعلیم دیتی ہے اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو برائیاں ہم میں، نوجوانوں میں اور لڑکیوں میں جو جنم لے رہی ہیں، اس میں سے بہت بڑی برائی اسلامی تہذیب کا خاتمہ. تہذیب کا خاتمہ. موبائل میں دیکھ لیا کہ یہ ڈریس اچھا لگا، ہم نے اسے پہنا، اب احساس ہی نہیں کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہے یا ایک ٹینک ہے. ایک لڑکی کے لیے وہ کتنا باریک ہے، پتلا ہے کہ چھپانے کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ ایک عورت کے لیے مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے. یا برقع پہن رہے ہیں، پہننے کے باوجود وہ برقع دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم فیشن کے نام پر پہنتے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے درمیان آ رہی ہیں. چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو باقی رکھیں. ہم مسلمان ہیں، اس پر فخر کریں، خوشی محسوس کریں. اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں. یہ انگریزوں کے لباس کو چھوڑ دیں، یورپ کے لباس کو چھوڑ دیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الشمائل، اس کی شرح کرنے والے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی ٹخنے سے اوپر پیانٹ پہنتا تو لوگ تانا دیتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے.
لیکن جب یورپی لوگوں نے پینٹ کو اوپر تک پنڈلی تک پہننا شروع کیا، یہ تانا دینے والے بھی اوپر تک پہننا شروع کر دیا۔ پھر یورپی ممالک والوں نے پینٹ کو پھاڑ کر، کاٹ کر یا ٹھگلے لگا کر پہننا شروع کیا، تو یہ لوگ بھی پہننا شروع کر دیا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر جو اثرات ہیں وہ سارے کے سارے یہود و نصارہ کے اثرات ہیں، یورپی ممالک کے انگریزوں کے اثرات ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب کو باقی رکھیں، دوسروں کی تہذیب کو قبول نہ کریں۔ الحمدللہ ہماری تہذیب سے بہترین، پاکیزہ اور اچھی تہذیب کسی کی ہو نہیں سکتی۔ طہارت کی تعلیم ہمارے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں طہارت ہے۔ انسان کے بال پاک و صاف ہوں، کپڑا پاک و صاف ہو، انسان کا بدن پاک و صاف ہو، انسان کے بیٹھنے کی جگہ پاک و صاف ہو، انسان جہاں بھی رہتا ہے پاک و صاف کی صفائی کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ایسی تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کھانے کی بات لیں، پینے کی بات لیں، رہنے کی بات لیں، تعلقات کی بات لیں، جو تہذیب، جو ثقافت، جو طریقہ اسلام میں ہے، اس سے بہترین طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم دوسروں کے طریقے کو کیوں لیں؟ اور اسی کے ساتھ محترم حضرات، جو ذمہ داری نوجوانوں کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان اللہ کی ذات پر امید رکھیں، توکل کریں۔ اس لیے کہ یہ چیز آج نوجوان